آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں رہنما مسلم لیگ نون نواز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے خلاف اس جھوٹے پروپیگنڈے پر یقین نہیں کیا۔ آپ کی دعاؤں اور آپ کے ساتھ نے مجھے ہمیشہ بہت حوصلہ دیا۔ آج آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری جماعت کا ہر رکن، ہر کارکن بھی مبارکباد کا حقدار ہے۔ میں اگر 2013 کے بعد اپنے خلاف شروع ہونے والی منظم سازش کی کہانی بیان کروں تو بہت وقت لگے گا۔ اس کا آغاز اگست 2014 کے طویل دھرنوں سے ہوا اور اس کا پہلا مرحلہ 28 جولائی 2017 کو ختم ہوا، جب مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، چھٹی کرا دی گئی، بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح واٹس ایپ کالز کی گئیں، کس طرح ایک جے آئی ٹی کے لیے ہیرے چنے گئے اور وہ بھی واٹس ایپ پر، کس طرح اس جے آئی ٹی کی نگرانی کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بٹھایا گیا، کس طرح مجھے سسلن مافیا اور گاڈ فادر کی گالیاں دی گئیں، کس طرح ایک ایسی پٹیشن پر کارروائی شروع کر دی گئی جسے اس زمانے کے چیف جسٹس نے فریولس یعنی فضول اور ناکارہ قرار دے کر مسترد کر دیا، کس طرح ایک جج نے خود درخواست گزار کو پیغام بھیجا، آپ جانتے ہیں میں جسٹس کھوسا کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے پاس آؤ۔ پھر کس طرح نیب کو 3 ریفرنس دائر کرنے کا حکم ملا اور کس طرح سزائیں دی گئیں، اور کس طرح سپریم کورٹ کا سزا دینے والا ایک جج جس نے مجھے سزا دی تھی، اس بینچ کا وہ حصہ تھا جج، احتساب عدالتوں پر وہ خود ہی مانیٹر بن کر بیٹھ گیا۔ کس طرح مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمکیاں دی گئیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ اس شرمناک کھیل کے سارے کرداروں کے چہرے بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ وہاں سے حق اور سچ کی گواہیاں سامنے آ گئی ہیں جو ہمارے گمان میں بھی نہیں تھی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور آج بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مصائب، مشکلات اور آزمائشوں کا لمبا سلسلہ نظر آتا ہے۔ میں طویل عرصہ جیل میں رہا، اپنی بیٹی کے ہمراہ سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، الزامات تھوپے گئے، گالیاں کھائیں، کردار کشی ہوئی، لیکن میرے یہ زخم ہر روز تازہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی میت کو کندھا نہ دے سکا، میں اپنی والدہ محترمہ کا تابوت قبر میں نہیں اتار سکا، میں زندگی کے ہر لمحے میں سہارا دینے والی اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت نہ گزار سکا جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غم برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ آج بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ناقابل تلافی نقصان
बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक दे। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। इसे इंसाफ भी कहा जा सकता है, लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। मैं ना अपने आप को कई साल पीछे ले जा सकता हूं, ना बिछड़ जाने वालों को अपने प्यारों को वापस ला सकता हूं। फिर भी आप सबकी तरह मेरे लिए खुशी का मकाम है कि झूठ, फरेब और साजिशों की कली खुल गई और सच सामने आ गया। लेकिन मेरे वतन के वासियों, मैं मुसलसल 6 साल से ये बात सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई? उनका क्या कसूर था? उस पाकिस्तान को क्यों मुआशी तबाही में धकेल दिया गया जो मेरे जमाने में 6.1% की शरह से तरक्की कर रहा था? उस पाकिस्तान को क्यों सजा दी गई जो फाटफ के वाइट लिस्ट में आ चुका था? उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था? हमने IMF को खुदा हाफिज कहा था, आपको याद होगा। लेकिन उस पाकिस्तान को एक बार फिर अंधेरों में धकेल दिया गया जिसमें 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके लोड शेडिंग को खत्म कर दिया गया था। आपको याद है कितना बड़ा ये एक जिम्मेदारी थी जो हमने अदा की आपकी खातिर, आपके बच्चों की खातिर। तो आज उस पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों रुक गई जहां हम CPEC की शक्ल में 50 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी चीन से लेकर आए थे? उस पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया जहां से दहशतगर्दी को हमने कुचल दिया था? याद होना चाहिए आपको। पाकिस्तान की उस करेंसी की कीमत, यानी रुपए की कीमत क्यों मिट्टी में मिला दी गई जो खित्ते में सबसे मुस्तहकम थी? हमारी करेंसी सबसे मजबूत थी। उस पाकिस्तान को क्यों तनहा कर दिया गया जो आलमी बरादरी का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन था? और मेरे भाई और बहनों, आज मेरे दिल और दिमाग में सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था? आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज्यादा शदीद, मुझसे भी ज्यादा संगीन सजाएं दी गई? क्यों आपको तारीख की सबसे खौफनाक महंगाई का लुकमा बना दिया गया? मुझे पता लगना चाहिए क्यों 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया? आपको जो रोटी 5 रुपए की मिल रही थी हमारे जमाने में, जो 4 रुपए की या 5 रुपए की मिल रही थी, वो किसने 20 और 25 रुपए तक पहुंचा दी? मैं पूछना चाहता हूं, आपको जो चीनी 50 रुपए किलो मिल रही थी वो 250-300 तक कौन लेकर गया? जरा बताएं मुझे। यही तो मेरे सवालात हैं और यही मैं रोज पूछता हूं। मुझे सजा देनी थी, दे ली,
لیکن آپ کا آٹا، آپ کی دالیں، آپ کی سبزی، آپ کی دوائیں کس نے چھین لی؟ نوجوانوں کے روزگار کی راہیں کس نے بند کر دی؟ محنت کشوں، مزدوروں، کسانوں کی زندگیاں کیوں عذاب بنا دی گئیں؟ نواز شریف سے دشمنی تھی نا آپ کو نواز شریف سے دشمنی تھی نا، تو مجھے تو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اور بھی ڈال دیتے، لیکن آپ کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ یہ میرا سوال ہوتا ہے، میرا اپنے بارے میں جو سوال ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے سوال، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کے گھروں کے چولہے کیوں بجھا دیے گئے؟ آپ کے بچوں کی تعلیم کیوں چھین لی گئی؟ اور آپ کو صحت کی سہولتوں سے کیوں محروم کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا، میرے سب مقدمے جھوٹے نکلے، فراڈ مقدمے نکلے، جعلی، فیک، اور عدالت نے مجھے ہر الزام سے بری کر دیا۔ لیکن مجھے سچی خوشی اس وقت ہوگی میرے بھائی اور بہنوں جب آپ بھی بری ہوں گے، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور جوانوں کی سزائیں ختم ہوں گی، ہمارے بچوں کی سزائیں ختم ہوں گی، جب آپ کو مہنگائی کے عذاب سے نجات ملے گی، جب آپ کو بجلی اور گیس کے بھاری بلوں سے نجات ملے گی، جب نوجوانوں کو روزگار ملے گا، جب بیماروں کو دعائیں ملیں گی، دوائیں جو وہ آج افورڈ نہیں کر سکتے، جیب میں پیسے نہیں ہوتے دعا کی قیمت ادا کرنے کے لیے، مانگتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے، صرف اس لیے کہ میرا شوہر صحت یاب ہو جائے، اس لیے کہ میرے ماں باپ کی زندگی بچ جائے۔ یہ حال ہو چکا ہے، اور ہمارے زمانے میں دعائیں مفت ملتی تھی، مفت علاج مفت ہوتے تھے۔ جب خواتین کے حقوق کا تحفظ ہوگا، جب آگے بڑھتا، ترقی کرتا اور عوام کی خدمت کرتا ہوا پاکستان آپ کو واپس ملے گا، تب مجھے اصلی خوشی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف خواب نہیں دکھاتا، سبز باغ نہیں دکھاتا، جو کہتا ہے اللہ پر پختہ ایمان کی بنا پر کہتا ہے الحمدللہ، اور اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور میں الحمدللہ جو کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے کر کے دکھاتا ہوں۔ 1990 میں اللہ نے میری مدد کی، 2013 میں اللہ نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کبھی اچھے حالات نہیں ملے، لیکن جب بھی مجھے اقتدار سے فارغ کیا گیا، میں الحمدللہ پاکستان کو کئی گنا بہتر حالت میں چھوڑ کر گیا، اور آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ تو میرے اہل وطن، مجھے اپنی سزاؤں سے نجات کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑا، جج صاحبان سے اپنی بریت کے فیصلے لینے پڑے۔ آپ کو کسی عدالت میں نہیں جانا، آپ خود عدالت ہیں۔ آپ نے کسی جج کو درخواست نہیں دینی، آپ خود جج ہیں۔ انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ 8 فروری کو اپنی ججمنٹ ضرور سنائیں گے، ایک خوشحال پاکستان کی، ایک ترقی یافتہ پاکستان کی، اور آپ اپنی ججمنٹ سنائیں گے، اپنی بریت کا فیصلہ آپ خود کریں گے، خود ہی آپ نے اپنی سزاؤں کا خاتمہ کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا مقدر بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ وزیر اعظم یا محمد نواز شریف ہم گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا میں قوم کو خواب نہیں دکھاتا، میں وہ بات کرتا ہوں جو حتمی شکل ہو۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف اہم گفتگو کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک و قوم کے ساتھ
بہت زیادتی ہوئی ہے، پورے ملک سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ نون لیگ اس مرتبہ حکومت بنائے گی اور عوام کو ریلیف فراہم کرے گی۔